سوال ہے انقطاع صورت کا مسئلہ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ اگر کسی نے پہلی رکعت میں الف لام میم پہلا پارہ شروع کیا تو دوسری رکعت میں کہاں سے پڑھے؟ دوسری رکعت میں دوسری صورت پڑھنے سے نماز میں خلل واقع ہوگی اور کیا ترتیب گڑبڑ ہو جائے گی؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الف لام میم پارہ پڑھا تو دوسری رکعت میں کیا پڑھے؟ دوسری رکعت میں متصل الف لام میم کے بعد والی جو صورت ہے سورہ آل عمران وہ پڑھے یا کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الف لام میم پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں جون سی چاہے صورت پڑھے اختیار ہے۔ الف لام میم کے بعد والی کسی بھی صورت کے پڑھنے سے نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی اور نہ ترتیب گڑبڑ ہوگی۔ پہلی رکعت میں الف لام میم پڑھتا ہے تو دوسری رکعت میں کوئی بھی صورت پڑھ لے، سورہ آل عمران پڑھ لے، سورہ النساء پڑھ لے، ان کی کسی بھی صورت کی کوئی کچھ آیتیں بھی پڑھ لے تو نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، ترتیب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے اوابین کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ نماز اوابین کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے مفصل طور پر بالدلیل تحریر فرمائیں۔ یہ جو نماز اوابین ہوتی ہے مغرب کے بعد والی، اس کا وقت پوچھ رہے ہیں کہ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ جواب یہ ہے صلاۃ اوابین کا وقت مابین العشاءین ہے۔ ویسے اوابین کی فضیلت کی جو روایتیں ہیں ان سے مغرب کی سنت کے بعد متصلاً ہی اس کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال افضل تو یہی ہے کہ متصلاً ہی پڑھے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے وہ اوابین کا وقت ہے۔ اور کس وقت پڑھنی چاہیے، بہتر کیا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ مغرب کی سنت کے فوراً بعد، مغرب کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں ان کے فوراً بعد پڑھ لے، کیونکہ جو روایتیں اوابین کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں ان سے یہی وقت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے تو سنت کے بعد 2 نفل پڑھ لے، 2 نفل کے بعد اوابین کے نفل اگر پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ سوال ہے نمازی کے آگے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے کے لیے شریعت میں سخت وعید فرمائی گئی ہے۔ آپ سے اس سلسلے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ نمازی کی کچھ حد شریعت میں متعین ہے یا نہیں، کم از کم نمازی کا سامنا کتنا تسلیم کیا گیا ہے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ احادیث میں اس سلسلے کے اندر بہت ساری وعیدات وارد ہوئی ہیں، تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی حد بھی متعین ہے کہ کتنے فاصلے پر نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے اگر مسجد صغیر ہو یعنی مختار قول کے مطابق 40 ذراع سے کم ہو تو مصلی کے آگے چاہے جہاں سے بھی گزریں، خواہ قریب ہو یا بعید، گناہ ہوگا اور گزرنا جائز نہیں۔ اور اگر مسجد کبیر ہو یعنی 40 ذراع ہو تو پھر اصح قول کے مطابق صرف سجدہ گاہ سے گزرنا ناجائز ہے اور سجدہ گاہ 1 یا 2 صف آگے سے گزرنا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے دیکھیں گے مسجد چھوٹی ہے یا بڑی ہے۔ چھوٹی مسجد کا مطلب ہے 40 ذراع سے کم ہے، اور بڑی مسجد کا مطلب ہے کہ 40 ذراع یا 40 ذراع سے بھی زائد اس کی جو ہے وہ لمبائی چوڑائی ہے۔ تو اگر مسجد صغیر ہو تو پھر نمازی کے آگے سے جہاں سے بھی گزرے گا، خواہ دور سے گزرے قریب سے گزرے، وہ گناہ ہوگا اور جائز نہیں ہے۔ اور اگر مسجد کبیر ہو تو پھر سجدہ گاہ سے گزرنا ناجائز ہے اور سجدہ گاہ سے آگے گزرنا جائز ہے۔ مطلب یہ ہے دو صف چھوڑ کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں گزر سکتے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیں گے مسجد صغیر ہے یا کبیر۔ صغیر کا مطلب 40 ذراع ہے، 40 ذراع سے کم ہے، اور کبیر کا مطلب 40 ذراع ہے یا اس سے بھی زائد ہے۔ اگر مسجد صغیر ہو تو پھر نمازی کے آگے سے گزرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، خواہ قریب سے گزرے یا بعید سے گزرے۔ لیکن اگر 40 ذراع ہو یا اس سے بھی زائد ہو، کبیر مسجد ہو، تو پھر سجدہ گاہ سے نہیں گزر سکتے، اس کے بعد کی جگہوں سے گزر سکتے ہیں۔ باقی سجدہ گاہ سے مراد ہے کہ 2 صف چھوڑ کے آگے سے گزر سکتے ہیں، 2 صف کے اندر اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے۔
سوال ہے فجر کی سنت کی قضا کا حکم۔ فجر کی سنت اگر اس وجہ سے چھوٹ جائے کہ امام آخری رکعت میں ہے، اس لیے فرض کی جماعت میں شریک ہونا پڑا، اب فجر کی سنت جماعت کے بعد ادا کی جا سکتی ہے یا سورج نکلنے کے بعد؟ حدیث پاک اس سلسلہ میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر فجر کی سنت رہ جائے اور رہ جانے کی وجہ یہ ہو کہ امام آخری رکعت میں ہے تو اسی وجہ سے فرض نماز میں شریک ہو گیا، اب جماعت ہو گئی، اس کے بعد اگر فجر کی سنت ادا کرنا چاہتا ہے تو کب ادا کرے؟ کیا سورج نکلنے کے بعد ادا کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا، اگر صرف سنت باقی رہ جائے اور فرض جماعت کے ساتھ ادا کر چکے ہوں تو صرف سنت کی قضا نہیں ہے، نہ طلوع شمس سے پہلے نہ طلوع شمس کے بعد۔ ویسے اگر چاہیں تو بنیت نفل طلوع شمس کے بعد ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی حیثیت اب نفل کی ہو گئی ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ فرض نماز تو پڑھ لی لیکن صرف سنت رہ گئی ہے، تو اب اس سنت کی قضا نہیں ہے، نہ طلوع شمس سے پہلے نہ طلوع شمس کے بعد۔ لیکن اگر قضا کرنا چاہے تو پھر نفل کی نیت سے طلوع شمس کے بعد اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اور نفل کا لفظ اس لیے بول رہے ہیں کہ جب یہ رہ گئی ہیں فجر کی سنتیں تو اب یہ سنت نہیں رہیں، ان کی حیثیت محض نفل کی ہو گئی ہے۔ سوال ہے نماز روزہ کا فدیہ ادا کرنا افضل ہے یا حج بدل کرانا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ زید کے ماں باپ روزہ نماز کے پابند نہ تھے، لاپرواہی سے نماز نہ پڑھتے تھے، اللہ جل شانہ نے زید کو مالی وسعت بخشی ہے، ان کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی طرف سے امسال حج ادا کر دیں، حالانکہ ان کے والدین پر حج فرض نہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ زید کے لیے والدین کے نماز روزہ کا فدیہ ادا کرنا والدین کے لیے زیادہ مفید ہوگا یا حج کرنے میں زیادہ ثواب ہوگا؟ سوال کا مطلب یہ ہے والدین فوت ہو گئے ہیں، وہ نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے تھے اور تو وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن زید اگر چاہے تو والدین کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہے، حالانکہ والدین پر حج فرض نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ زید کیا کرے، کیا ان کی طرف سے حج ادا کرے یا ان کے جو نماز روزہ رہ گیا ہے اس کا ان کا فدیہ ادا کر دے؟ تو ثواب زیادہ کس میں ہوگا؟ جواب یہ ہے قاعدہ عقلیہ بھی ہے اور شرعیہ بھی کہ جلب منفعت پر دفع مضرت مقدم ہے، اور ظاہر ہے کہ ترک فرائض علی الخلوص ترک صلاۃ پر بے حد تشدید و وعید بالعذاب وارد ہے، اور قدر مشترک متواتر المعنی ہے، لہذا ادائے فدیہ کے ذریعے انقاذ من العذاب والدین کے حق میں از بز مفید و راجح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حج ادا کر دے ان کی طرف سے تو ان کو فائدہ ہوگا، اور نماز روزہ کا فدیہ ادا کر دے تو ان سے مضرت دور ہو جائے گی، گناہ ان کا ختم ہو جائے گا، اور دفع مضرت زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے بنسبت جلب منفعت کے۔ تو اسی وجہ سے بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کی طرف سے حج ادا کرے، بہتر یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے نماز اور روزہ کا فدیہ ادا کرے۔